اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 15واں سبق ہم نے شروع کیا تھا، اور 15ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جملہ شرطیہ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں دی تھی۔ میں اس ڈیٹیل کو دہرانا نہیں چاہوں گا، بلکہ میں سبق کی طرف ہی چلتا ہوں۔ تو سبق ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ کہاں پر ہم نے ختم کیا تھا۔ سبق ہم نے ختم کیا تھا کہ مراقب کی انٹری ہوتی ہے، سپروائزر انٹر ہوتا ہے کلاس میں اور کہتا ہے جی میرے پاس ایک اہم اعلان ہے، اور اعلان کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ 5 کتابچے ہیں اور جو کہ بہت مفید ہیں، اور اس میں اسلامی کہانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ جو انہیں پڑھے گا اور ان کے آخر میں آنے والے سوالوں کے جواب دے گا اس کے لیے ایک انعام ہوگا، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے جو کوئی چاہتا ہے اس مقابلے میں شرکت کرنا تو اسے چاہیے کہ وہ میرے پاس اپنا نام جو ہے وہ رجسٹر کروا لے۔ تو اس کے بعد ابراہیم کی طرف سے ایک کویسچن آتا ہے جی یا شیخو، حضرت لا نجدو کا، یہ لا نارمل ہے اس لیے میں نے اسے نجدو پڑھا ہے، وجدہ یجدو پانا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو ہم اسے نجد پڑھتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لا نافیہ ہے۔ لا نجدو کا، ہم آپ کو نہیں پاتے، ہم آپ کو نہیں پاتے فی مکتبی کا، آپ کے آفس میں، ہم آپ کو آپ کے آفس میں نہیں پاتے، فی کثیرن من الاحیان، فی کثیرن اکثر مواقع پر، ہم اکثر مواقع میں آپ کو آپ کے دفتر میں نہیں پاتے۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینی ٹائمز، یعنی بہت سے مواقع پر ہم آپ کو آپ کے دفتر میں نہیں پاتے۔ تو المراقب جواب دیتا ہے علم، ان کے ساتھ جملہ شرطیہ شروع ہو رہا ہے، اور شرط جو ہے وہ لم تجدونی، لم تجدونی، یہ نون جو ہے نون وقایا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ لم کی وجہ سے فعل مضارع ویسے ہی مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو ان لم تجدونی فی مکتبی، اگر تم مجھے اپنے آفس میں نہ پاؤ، اگر تم مجھے اپنے آفس میں نہ پاؤ تو جواب شرط ہے فَسَتَجِدُونَنِی۔ اب یہاں پر دیکھیں فا لگا ہوا ہے جواب شرط میں، اور سین آ رہا ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ تو نارمل آپ کو یاد ہوگا جب فعل مضارع جواب شرط میں آتا تھا تو ہم فا کا استعمال نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر فا کا استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر فعل مضارع سے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی حرف استقبال لگا ہوا ہے، یعنی سین لگا ہوا ہے یا سوفہ لگا ہوا ہے، تو بھی فا کا داخلہ لازمی ہوگا۔ یہ ریزلٹس میں نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ تجدوننی، نون بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر فعل مضارع مجزوم کیوں نہیں ہوا؟ کیا فا کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوا یا سین کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوا؟ یہ ہم دیکھیں گے ایکسرسائزز میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مل جائے گا کہ وجہ بتا دیں گے کہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوتا جواب میں، تو کیوں نہیں ہوتا؟ فا کی وجہ سے نہیں ہوتا یا سین جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کو ذرا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اس کا۔ تو بات یہ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے آفس میں نہ پاؤ تو تم مجھے پالو گے فی مکتب المدیری، پرنسپل کے آفس میں۔ یا فضیلت الشیخی، اب ساتھ ہی مراقب جو ہے وہ استاد سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا فضیلت الشیخ ان عبد اللہ فی مکتبی، عبداللہ میرے آفس میں ہے، انا اس کا ایک اسم عبداللہ اور فی مکتبی خبر ہو گئی۔ ان اعتذر الیک، ان آ گیا، جملہ شرطیہ شروع ہو رہا ہے تو شرط اور جواب شرط الگ کر لیں گے۔ شرط ہے اعتذر الیک، اعتذر یعتذر ماضی ہے، یعنی معذرت کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان اعتذر الیک، اگر وہ آپ سے معذرت کرے، اگر وہ آپ سے معذرت کرے، فہل، پھر فا داخل ہوا ہے، اور کیوں داخل ہوا ہے؟ حل استعمال ہو رہا ہے، استفہام آ رہا ہے۔ فہل تسمح لہ بالدخول، تو کیا آپ اجازت دیں گے اسے داخل ہونے کی؟ انہوں نے کہا جی
عبداللہ میرے آفس میں ہے، تو اگر وہ آپ سے معذرت کرتا ہے تو کیا آپ اسے داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ استاد کہتا ہے نعم، جی ہاں میری طرف سے اجازت ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جواب کیا ہے؟ جی میری طرف سے اجازت ہے. یسلم المراقب، مراقب سلام کرتا ہے اور یخرجو نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے. یا احمد، اب استاد کی بات چل رہی ہے، یا احمد اقرأ الآیۃ الواردۃ فی الدرس، اقرأ الآیۃ یعنی اگر میں اس کو پڑھوں ملا کر تو اقرأ الآیۃ الواردۃ فی الدرس. احمد سبق میں آنے والی آیت پڑھ. احمد بعد الاستعاذۃ والبسملۃ، اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ تعوذ اور بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، پھر دیکھیں وہ آیت بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہوگی. ان حرف شرط آ گیا، تنصروا اللہ، تنصرونا تھا، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، اخف ہو گیا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ جواب شرط ہو گیا. وَيُثَبِّتْ ثَبَّتَ يُثَبِّتُ تثبیتاً، جما دینا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پاؤں جما دے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا. سورہ محمد کی آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے جی. ابراہیم اب سوال کرتا ہے جی لماذا کیوں جزمت جزم یجزم، جزم دینا، جزم اس نے جزم دیا، جزم مجہول اسے جزم دیا گیا. لماذا جزمت الافعال الواردۃ، آنے والے افعال کو کیوں جزم دیا گیا؟ الافعال غیر عاقل کی جمع، لہذا اس کے لیے ضمیر یا فعل جو استعمال ہوا ہے وہ چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے. اور صفت الواردہ واحد مؤنث. فی ہذہ الآیۃ، اس آیت میں، یا فضیلت الشیخ، سر اس آیت میں آنے والے افعال کو کیوں جزم دیا گیا؟ المدرس، استاد اب جواب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان جو ہے، ان کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ ادات شرط، ان شرط کا ایک پارٹیکل ہے. ادا گولتا ہے تو ہا کے ساتھ پڑھوں گا اداتن، ویسے ہم پڑھیں گے اداتن، اور اس کی جمع آتی ہے ادواتن. اداتن واحد ہے اور ادواتن جمع ہے. ان ادات شرط تجزم، جو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو جزم دیتا ہے فعلینی، دو افعال کو. اس نے پوچھا تھا نا کہ آنے والے افعال ایک سے زائد تھے نا، تو یعنی تنصر اللہ، ینصر وہ مجزوم تھا اور یثبت وہ مجزوم تھا. تو اس نے کہا آنے والے افعال یہ ہمارے مجزوم کیوں ہیں، کیوں جزم دی گئی ہے؟ تو وہ بتا رہا ہے کہ ان جو ہے وہ شرط کا ایک پارٹیکل ہے جو کہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے. نحو مثال کے طور پر ان تجتہد، اگر تو محنت کرے گا، تنجح تو کامیاب ہو جائے گا. تو ایک فعل یہ ہے، دوسرا فعل یہ ہے. تو تجتہد، اور وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس میں تنصروا جو ہے وہ شرط والا فعل مضارع، ایک وہ فعل مضارع اخف ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ینصر اخف ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجزوم ہوا ہے. اور اس کے بعد یثبت بھی ظاہر بات ہے وہ جملہ آگے کنٹینیو ہے واو کے ساتھ، تو وہ دو فعل مراد نہیں ہے. اصل دو فعل، ایک شرط والا فعل اور ایک جواب شرط والا فعل، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی تو ظاہر بات ہے جتنے بھی اس پہ ایڈ ہوتے رہیں گے افعال، وہ سب کے سب پھر مجزوم ہی ہوں گے. تو یہاں پر بات وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. ان تجتہد تنجا، یعنی ایک فعل یہ ہو گیا اور ایک فعل جو ہے وہ یہ ہو گیا. اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. ان تذهب الی السوق، اگر تو بازار جائے گا، تو پہلا فعل یہ ہو گیا. اگر تو بازار جائے گا، اذهب میں بھی جاؤں گا، معک تیرے ساتھ. اگر تو بازار جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. اب اردو میں ہم تو
اور بھی کے لفظ جو ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں، تو عربی میں ان کے لیے کوئی لفظ لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آگے جو امید ہے. آگے چلتے ہیں. اب مزید بتا رہے ہیں استاد کہ وہ سما یسمی تسمیتن، نام رکھنا، نام دینا. یہاں پر فعل مجہول استعمال ہوا ہے. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، اور پہلے کو نام دیا جاتا ہے فعل الشرطی، فعل شرط کا، پہلے کو فعل شرط کا نام دیا جاتا ہے. والآخر، اور دوسرے کو جواب الشرطی، جواب شرط کا. یعنی وہ جو دو افعال ہیں اس میں پہلے فعل کو فعل شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے فعل کو جواب شرط کہا جاتا ہے. وَفِي الْآیَةِ الْکَرِیمَةِ، اور اس آیت میں فعل الشرطی، فعل شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ تنصرو، وہ فعل شرط ہے. وَجَوَابُهُ، اور اس کا جواب کیا ہے؟ ینصر. والفعل یثبت، معطوف علی ینصر، جو کہ عطف ہے ینصر پہ. ارجو، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، ان تکونوا قد فہمتم، کہ تم سب سمجھ چکے ہوگے. میں امید کرتا ہوں، ارجو کس بات کی امید کرتا ہوں؟ مفعول آگے آ رہا ہے، ان تکونوا قد فہمتو، اور اس کے بعد پھر تکونوا آ گیا. تکونوا کا ایک اسم ہو گیا جو کہ اس کے اندر ضمیر ہے، اور قد فہمتم جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی. اتستطیعوا، کیا تم استطاعت رکھتے ہو؟ ان کس بات کی؟ مفعول آ رہا ہے، ان تذکرا، ذکر یذکر، ذکر کرنا. ان تذکرا، ذکر کرنے کی استطاعت ہے تمہارے اندر. کیا ذکر کرنے کی؟ آگے تذکرا کا مفعول آ رہا ہے، آیتن، ایک ایسی آیت جو کہ اخرا، ایک دوسری آیت، اور اس کی صفت آ رہی ہے. اس آیت کی ایک صفت ہے جی اخرا، اور ایک صفت جو ہے یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے، تحوی ان یا یاسر. اب یاسر سے وہ کہہ رہا ہے کہ یاسر کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ ذکر کرو ایک ایسی آیت، ایک دوسری آیت ذکر کرو، ایک دوسری آیت بیان کرو جس میں ان جو ہے وہ شامل ہو. یاسر کہتا ہے نعم، جی ہاں، بعون اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ کی مدد سے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُودُوا، نعود، ان آ گیا، تعودو آ گیا، نعود آ گیا. سورۃ الانفال کی آیت ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، نعود، تو ہم لوٹیں گے. ٹھیک ہے. ان کے بعد دیکھیں تعودو، یہ اصل میں تعودونا تھا جو کہ مجزوم ہو کے استعمال ہوا ہے، اور نعود یہ بھی مجزوم ہو کے استعمال ہوا ہے. تو پہلا فعل یہ فعل شرط ہے، اور یہ کیا ہے؟ جواب شرط. تو یاد کر لیں، ادات الشرط، فعل الشرط اور جواب الشرط، یہ تین کیٹیگریز یاد رکھ لیں. المدرس، احسنتا، ویل ڈن. یمکنو کا، اب امکنا یمکنو آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور کا جو ہے اس کا مفعول، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. یمکنو کا ان تذکر آیتن اخرى یا نعمان. نعمان سے اب استاد کہتا ہے کہ نعمان کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک اور آیت ذکر کرو؟ کیا تمہارے لیے ایک دوسری آیت ذکر کرنا، بیان کرنا ممکن ہے؟ نعمان کہتا ہے جی نعم بعون اللہ. اب دیکھیں اصل میں سبق میں کیا چیزیں ہیں کہ بعون اللہ، یعنی اس سے بچوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو کہ ہماری یہ کوئی استطاعت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ بیان کریں گے. یعنی اس میں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی مدد کے ذریعے ہی ہے. بعون اللہ قال تعالی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي. یہ الا جو ہے اصل میں ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان پلس لا. وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے معاف نہ کیا مجھے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، تو جواب شرط کیا ہے؟ اکن من الخاسرین. سورہ ہود کی آیت ہے، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ان فعل شرط کون سا ہے جی؟ تغفر، اور ترحم جو ہے یہ اس پہ عطف ہے. اور جواب شرط کون سا ہے جی؟ اکن. تو جن دو فعلوں کو
ادات الشرط جزم دیتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہہ لیں جی یہ دونوں جو ہیں یہ تو مجزوم ہو گیا تو یہ کون سا آ گیا تیسرا, نہیں, یہ عطف ہو رہا ہے اس پہ اور جواب شرط میں یہ آ رہا ہے. استاد کہہ رہا جی ماشاءاللہ, اللہ یہاں پر اس کی اصل جو ہے وہ ان اور لا ہے, اور لا کون سا ہے, لا نافیہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, ناہیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور فعل کو جزم دینے والا کون سا حرف ہوا, ان. لا جو ہے نافیہ, اور لا نافیہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کو کچھ نہیں کرتا. احمد پھر آگے سوال کرتے ہیں جی اسمتا, سمتا آپ نے کہاں پڑھا تھا, یاد ہے آپ کو؟ سمتا آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا, دیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, سما اور سمتا. تو از دیر ادوات اخرى, is there some other particles, کیا کچھ دوسرے الفاظ بھی ہیں, کیا کچھ دوسرے الفاظ ہیں, تجزم فعلین, جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں, یا استاذ سر کیا کچھ دوسرے ادوات بھی ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں؟ المدرس نعم, بالکل, جی ہاں. ان یہ حرفن ہے, حرف ہے. وَهُنَاكَ عَشَرَةُ اسماء, 10 اسماء ہیں, اور and there are 10 nouns, اور 10 اسماء ایسے ہیں جو ایسے کے ساتھ آپ دیکھیں ترجمہ کے, ایسے اسماء ہیں تجزم جو جزم دیتے ہیں فعلینی, دو فعلوں کو. اہمھا, اب یہ شد جو ہے غالباً میم پہ آنی چاہیے, ان میں سے اہم جو ہیں, ٹھیک ہے, 10 میں سے اہم جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 ہے جی من, نحو, مثال کے طور پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى, من آ گیا جی, یہ ایک فعل ہے جس کو وہ جزم دے رہا ہے, اور یہ جواب شرط ہے جس میں یرا جو ہے وہ مجزوم ہو رہا ہے. یہ اصل میں یرا تھا, یا تھی اینڈ پہ, جو کہ حذف ہو جاتی ہے جب فعل مضارع ناقص مجزوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سورۃ الزلزلہ کی آیت ہے. دوسرا ہے جی ما, نحو وما تفعلوا من خیر, ما تفعلوا یہ پہلا فعل ہو گیا جی, اور تم جو بھی بھلائی کرو گے, شرط, فعل شرط, اور جواب شرط میں جو فعل ہے یعلمہ اللہ, اللہ اسے جان لے گا. تم جو بھی بھلائی کرو گے, جو بھی خیر کرو گے, اللہ اسے جان لے گا. اللہ کے علم میں یہ نہیں ہوتا اللہ کا معاملہ کہ اللہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں, کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تک وہ بات نہیں پہنچتی, اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197. تیسرا ہے جی متا, متا, نحو متا تسافر, متا, آپ کو یاد ہے یہ سارے وہی ہیں, کویسچن ورڈز ہیں, یاد ہے نا, من کون, ما کیا, متا کب, اینا کہاں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کویسچن ورڈز ہیں جو کہ شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو اس لیے اب ہم نے یہاں پر شرطیہ ہم کہیں گے, ٹھیک ہو گیا. متا, نحو متا تسافر, جب تو سفر کرے گا. اب یہاں پر ہم متا کے معنی متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, وہاں پر متا کویسچن ورڈ کے طور پہ ہے. اب یہاں پر جب یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ جب کے ساتھ کر رہے ہیں. جب تو سفر کرے گا, اسافر, میں سفر کروں گا. تو پہلا فعل یہ ہے اور دوسرا فعل یہ ہے جو کہ مجزوم ہے. اگلا لفظ ہے جی اینا, اینا کے معنی تھے کہاں, اینا انتا, تو کہاں ہے, کویسچن کے طور پہ. اور جب یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اینا تسکن, جہاں تو رہے گا, تو جہاں رہے گا, اسکن, میں رہوں گا, یعنی تو جہاں رہے گا میں رہوں گا. تو پہلا فعل تسکن اور دوسرا اسکن. وَكَثِيرًا مَا تَلْحَقَ يَلْحَقُ تَلْحَقُهَا مَا الزَّائِدَةُ, تو, اور جو کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ کیا ہے, ما ہوتا ہے الزائدہ. یعنی اینا کے ساتھ کثرت کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے للتوکیدی, تاکید کے لیے. نحو مثال کے طور پہ اینما, اب اینا تھا نا تو اس کے ساتھ اینما قرآن میں استعمال ہوا ہے, اینما تکونو, تم جہاں بھی ہوگے. یدرککم الموت, یدرک فعل, کم مفعول, الموت فاعل. یدرککم الموت, موت تمہیں پالے گی. تم جہاں بھی ہوگے,
اینا تسکن کا ترجمہ کہتا ہے تم جہاں رہو گے میں رہوں گا. اب یہاں پر بھی ہم تاکید کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے, الحاق ہوتا ہے کثرت کے ساتھ تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی. سورۃ النساء کی آیت ہے. ای اگلا ہے جی ای, پانچواں. ای بھی آپ کو پتہ ہے اس میں استفہام ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہے. نحو مثال کے طور پہ ای موجمن نجد فی المکتبتی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ای کا لفظ جو ہے یہ ہے منصرف ہے, اس لیے اس پہ اعراب جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ نجد کے مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. ای موجمن, جون سی ڈکشنری ہم پائیں گے فی المکتبتی, مکتبہ میں, لائبریری میں یا مکتبہ میں ہم جون سی ڈکشنری پائیں گے نشتری ہی, اس کو ہم خرید لیں گے, ہم اسے خرید لیں گے. تو یہاں پر چونکہ ظاہر بات ہے کویسچن ورڈز جو ہیں اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں آنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے وہی چیز رکھی گئی ہے یہاں پر. یعنی ہم اس کو اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہی کویسچن ورڈ جو ہیں اسماء استفہام ہیں, جب شرط کے لیے استعمال ہوں گے تو ہم شرط کے معنی میں انہیں لے جائیں گے, اور جب سوال کے لیے استعمال ہوں گے تو ہم انہیں سوال کے معنی میں لے جائیں گے, ٹھیک ہے. الگ سے یعنی اسماء استفہام اور اسماء شرط دو کیٹیگریز بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے. اور چھٹا لفظ جو ہے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مہما. مہما کے معنی ہیں جو بھی, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ مہما تقل, جو بھی تو کہے گا, نصدق کا, صدق یصدقو تصدیقاً, تصدیق کرنا, ہم تصدیق کریں گے تیری, یعنی تو جو بھی کہے گا ہم تیری تصدیق کریں گے. افہموا ھذا الدرس جیداً, یہ افہموا نہیں ہے, یہ ہے فعل امر ہے. فہم یفہمو سے افہم فعل امر, اور افہم کا جمع کا صیغہ افہموا. افہموا ھذا الدرس جیداً, اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لو. فمن فہم ھذا الدرس, اب پھر اب استاد نے سبق سمجھایا تو بات بھی شرط کے ساتھ ہی کر رہا ہے, جو اس سبق کو سمجھ لے گا, فقد فہم دروسا کثیرتا, تو وہ بہت سارے سبق سمجھ لے گا. یعنی جس نے اس سبق کو سمجھ لیا تو گویا اس نے بہت سارے سبق سمجھ لیے. لی درس اضافی ھذا المساء, ھذا المساء دس ایوننگ, اس شام کو میرا ایک اضافی درس ہے, ایکسٹرا سبق ہے. فمن ارادہ, تو جو کوئی ارادہ کرے, تو جو کوئی جس کا ارادہ ہے, ان یستفیدہ, مستفید ہونے کا, تو جو کوئی مستفید ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, فلیحضر, تو اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے, وہ اس سبق میں حاضر ہو. ومن لم یحضر, اور جو کوئی حاضر نہیں ہوگا, اور جو کوئی حاضر نہیں ہوگا, فلیسا بملوم, فا داخل ہوا ہے, بس یہ نوٹ کریں, لیسا استعمال ہوا ہے جواب شرط پہ تو فا داخل ہوا ہے. لیسا بملوم, یہ ملوم جو ہے یہ کیا ہے, یہ ہے لام یلومو. لام یلومو ملامتاً, ملامت کرنا, تو اس سے لائم ملامت کرنے والا, اور ملوم کہیں گے جس پہ ملامت, جسے ملامت کی جائے. تو بات کر رہے ہیں کہ جو تو ارادہ رکھتا ہے مستفید ہونے کا تو وہ حاضر ہو جائے, اور جو حاضر نہیں ہوگا تو فلیسا بملوم, تو اس سے کوئی بھی ملامت نہیں, یعنی کوئی اسے یہ نہیں کہا جائے گا بھی کہ تم کیوں نہیں آئے, یا اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں سارا سمجھ میں آ گیا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. احمد کہتا ہے جی کلنا, ہم سب کے سب, سیحضروا انشاءاللہ, انشاءاللہ حاضر ہوں گے. المدرس متا تاتون, اب یہاں پر کویسچن کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی شرط والی بات نہیں ہے کہ ایک شرط ہے آگے جواب شرط, کچھ ایسی چیزیں ہیں. تم سب کب آؤ گے, تم کب آؤ گے. احمد متا تاتی ناتی, اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے, اب سبق سمجھا ہے شرط والا تو وہ بھی اسی میں اسلوب میں جواب دے رہا ہے. متا تاتی, جب آپ آئیں گے, ناتی ہم آ جائیں گے, جب آپ آئیں گے ہم آئیں گے. آگے چلتے ہیں جی.
المدرس، اب مدرس کہہ رہا ہے سآتی الساعۃ الرابعۃ، میں آؤں گا 4 بجے انشاءاللہ، 4 بجے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ احمد فی ای فصل نجلسو، نجلسو تو اس سے کوئی بھی ملامت نہیں، یعنی کوئی اسے یہ نہیں کہا جائے گا بھی کہ تم کیوں نہیں آئے، یا اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں سارا سمجھ میں آ گیا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ احمد کہتا ہے جی کلنا، ہم سب کے سب، سیحضر انشاءاللہ، انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ المدرس متى تاتون، اب یہاں پر کویسچن کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی شرط والی بات نہیں ہے کہ ایک شرط ہے آگے جواب شرط، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ تم سب کب آؤ گے، تم کب آؤ گے؟ احمد متى تاتی ناتی، اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے، اب سبق سمجھا ہے شرط والا تو وہ بھی اسی میں اسلوب میں جواب دے رہا ہے۔ متى تاتی، جب آپ آئیں گے، ناتی ہم آ جائیں گے، جب آپ آئیں گے ہم آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ المدرس، اب مدرس کہہ رہا ہے سآتی الساعۃ الرابعۃ، میں آؤں گا 4 بجے انشاءاللہ، 4 بجے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ احمد فی ای فصل، تو اس سے کوئی بھی ملامت نہیں، یعنی کوئی اسے یہ نہیں کہا جائے گا بھی کہ تم کیوں نہیں آئے، یا اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں سارا سمجھ میں آ گیا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ احمد کہتا ہے جی کلنا، ہم سب کے سب، سیحضر انشاءاللہ، انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ المدرس متى تاتون، اب یہاں پر کویسچن کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی شرط والی بات نہیں ہے کہ ایک شرط ہے آگے جواب شرط، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ تم سب کب آؤ گے، تم کب آؤ گے؟ احمد متى تاتی ناتی، اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے، اب سبق سمجھا ہے شرط والا تو وہ بھی اسی میں اسلوب میں جواب دے رہا ہے۔ متى تاتی، جب آپ آئیں گے، ناتی ہم آ جائیں گے، جب آپ آئیں گے ہم آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔